نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعض اوقات جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تھکن جو وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی ہی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دیں. تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائیں گے. عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے. اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. کتنا فرق ہے، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں. والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا. آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا. ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے کی، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک بن جائے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل. جو امپیکٹ لیڈیز ڈالتی ہے نا گھر کے ماحول کو بدلنے میں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک اسلامی بہن با پردہ ہو جائے، با عمل ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں پر اور گھر پر، اللہ اکبر، وہ امیزنگ ہوتا. واقعی ہمیں اپنے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرنا. اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. معاذ اللہ، یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی. یعنی کسی کا انتقال ہوتا تو اس کا مال بٹتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا. چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی بنا لیتے، یا کسی اور سے شادی کرواتے اور مہر خود لے لیتے کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے نا، شادی تم کر لو، مہر مجھے دے دو.
یا انہیں آگے شادی نہیں کرنے دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے تھے تاکہ ان کو جو مال وراثت ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، تب یہ ان کی جان چھوڑیں گے. یعنی پیسے وراثت میں عورت کو ملے گا، تم اب میری ہو گئی، اب تمہارے پیسے بھی میرے. اچھا، یا عورتوں کو اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے. الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھیں. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا. پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے پاس ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی. کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو، بات کس سے کی اللہ نے؟ اے ایمان والو. اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے. چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں. اچھا، یہاں کچھ مزید تھوڑا سا ہم جو یہ وراثت کا پرابلم آج کل چل رہا ہے کہ وارثوں کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. مال وراثت میں ہیرا پھیری، اپنے اسے ہڑپ کر جانا، حقداروں کو محروم کرنا، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. اسلام سے پہلے بھی لوگ جہالت میں یہ کام کرتے تھے اور یہ سخت ظلم ہے. یاد رکھیے کہ جو جاہلیت عرب کے لوگ تھے بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، کہتے بچوں اور عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی. ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اثر والا ہوتا تھا، وہ جناب بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا، مرنے والے میراث پر قبضہ کر لیتا، کمزوروں کا حصہ چھین لیتا. اور ہمارے یہاں بھی برے صغیر میں بھی اسلام سے پہلے دیگر قوموں میں یہ معاملات تھے کہ عورتوں کو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو، عورتوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا تھا. اللہ اکبر، یہ سب انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا. سبحان اللہ، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ اسلام کی شاندار تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے اس افراط و تفریط کو، اسلام نے آ کر جو کنفیوژن ہے یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا. تقسیم میراث کے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا، محروموں کو حق دیا اور ظالموں کو ان کی حدود میں رکھا، ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرمایا. جیسے بطور خاص یتیموں اور عورتوں کے لیے قرآن مجید نے خصوصی احکامات دیے. عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہ دینے کی رسم کو بالکل باطل قرار دیا. قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین سے دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ اس کا قرار دیا گیا. یعنی مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. اور خاص طور پر بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا، خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈر دیے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے. بوقت ضرورت انہیں ان کا مال دینے اور پھر ان کے مال میں خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں بیان فرما دیا. اور ان کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے والا قرار دیا گیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا. مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام ہے. اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ ہے کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے جس طرح دو انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. اچھا، فرماتے ہیں اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بھی ہو. وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے. یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا. مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا، مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم کا مال ہی ہڑپ کر لیا. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے کیا چھوڑا ہمارے لیے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے. بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. اچھا، بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے
बड़ा भाई होता है, छोटे भाई बाकी होते हैं, वो तमाम भाई बहनों का हक दबा लेता है, कोई तकसीम नहीं होती है, बस पता ही नहीं होता वालिद साहब ने क्या छोड़ा, माँ ने क्या छोड़ा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए ये वारिसों का हक दबाना ये हराम, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और हमने कई ऐसे वाकयात देखे हैं कि वालिदैन के जाने के बाद भाइयों में फिर लड़ाइयां होती हैं, फैमिली टूट फूट का शिकार हो जाती है। ये पैसा कितनी खराब चीज है कि जिंदगी भर साथ रहने वाले भाई खून के प्यासे हो जाते हैं। यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दीन से दूरी है, शरीयत के मामलात नहीं पता है। अच्छा, कुछ बहनों की तरफ से भी ऐसी, अभी पिछले दिनों एक खानदान में झगड़ा चल रहा है, वालिद साहब, अब अजीब बात देखें, क्लिफ्टन यानी इस अच्छे एरिया में रहने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, मगर भाई बहनों में ऐसा डिस्प्यूट है कि जनाब किसी को विरासत नहीं मिली है। अच्छा, विरासत नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, उन्हीं के बच्चों को मैंने देखा कि बेचारे वो रक्षा चला रहे हैं, और जनाब वो करोड़पति माँ बाप के बेटे हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं, इलाज के पैसे नहीं है। एक बार मुझे कोशिश करने का मौका मिला, मैंने कहा भाई जब माँ बाप इतने छोड़कर गए, सब भाई बहन बैठे और तकसीम कर ले। तो पता है बहनों की तरफ से क्या पैगाम आया कि हम जनाब शरीयत के हुक्म को नहीं मानते हैं, औरत को भी हम पूरा हिस्सा लेंगे और भाई को भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये हाल हो गया है, कहीं औरत ज्यादती कर रही है, कहीं मर्द ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादातर मर्दों की तरफ से ज्यादती सामने आती है। मगर आप सोचें कि ये वो मिस्टेक हो रही है हमारे माशरे में जो इस्लाम से पहले होती थी, मगर आज इस्लाम के बाद भी कोई विरासत। अच्छा, फिर भाई लोग कहते हैं बाज़ औक़ात कि जनाब अब तकसीम करेंगे तो कारोबार खत्म हो जाएगा, है अब अब्बू का चलता कारोबार है, अगर बहनों को हिस्सा देंगे तो हमारी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ जाएंगी, अभी प्रॉपर्टी का रेट ठीक नहीं है, बाद में बेचेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारी 10 साल से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, बहन को जरूरत है, उसको बेचारी को इलाज कराना है, उसको अपने बच्चों की शादियां करवानी है, उसको अपना घर लेना है, लेकिन उसके हाथ में कंट्रोल तो नहीं है ना। अगर अल्लाह देख रहा है, जिसका जो हक है वो वक्त पर दीजिए। और ये वालिदैन का भी हमें थोड़ा सा इसमें एक किरदार अदा कीजिए, जो वालिदैन हयात हैं। देखिए ये माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को एजुकेट करें। हमारे यहाँ असल में बात नहीं करता कोई कि यार अभी से अपने मरने की बात क्यों करें, भाई अभी कर लेना, बाद में यही बच्चे आपके लड़ेंगे। जिन माँ बाप ने जिंदगी में बच्चों की अच्छी तरबियत की, मरने के बाद वो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मोहब्बत से प्यार से भाई बहन रह रहे हैं, और जहां बताया ही कुछ नहीं, समझाया ही कुछ नहीं, वहां हमने घरों में लड़ाइयां देखी हैं। अच्छे खासे घराने के बच्चे आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, क्योंकि भाई अब्बू ने ये कहा था, अम्मी ने ये कहा था। अच्छा, एक और मिस्टेक भी करते हैं माँ बाप, चले ये बात भी मैं कर लूं, वही बात दीन से दूरी है। भाई मिसाल के तौर पे माँ किसी बच्ची के घर पे गई और जाकर कह दिया बेटा मरने के बाद जो है ना मेरा सोना जो है ना वो तुमने ले लेना है। अब्बू किसी बेटे के घर पे गए, कहा बेटा वो जो मैं इंतकाल हो जाए ना मेरा प्लॉट तुमने ले लेना है, तुम्हारा है ये प्लॉट। अच्छा, किसी बेटे को कह दिया ये घर तुम्हारा है, किसी को कह दिया फला चीज तुम्हारी, बताया किसी को नहीं, खुद दुनिया से चले गए। अब एक बच्चा कह रहा अम्मी ने मुझे ये कहा था, अब्बू ने मुझे ये कहा था। ओ अल्लाह के बंदों, अगर आपने कोई ऐसी वसीयत करनी भी है तो सारे बच्चों को जमा करें, एक पेपर बनाए ना, और बताएं कि मेरे मरने के बाद पहले तो तकसीम शरीयत के मुताबिक हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बच्चे का हक कम कर दें, किसी का ज्यादा कर दें। जो शरीयत ने कहा है उसके मुताबिक आप सबको बिठा के समझा दें और सब बता दें, कोई हर्ज नहीं है। जिंदगी में वसीयत लिखना सुन्नत है, अच्छा काम है, तो वसीयत करें। बल्कि यहां तो मैं एक और मशवरा दूंगा कि शरीयत ने हमें यह भी इजाजत दी है कि हम अपने मरने के बाद हमारे माल का कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1/3, 1/3 जो है वो हम किसी अच्छे काम में वसीयत कर सकते हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको ज्यादा माल दिया है तो आप ये भी वसीयत करें कि भाई मेरे मरने के बाद मिसाल के तौर पे आपके माल का 30%, 20%, 25% किसी सदका जारिया वाले काम में किया जाए, बाकी बच्चों में शरई हिसाब से तकसीम हो जाए। अगर ये वसीयत आप कर जाते हैं तो फायदा क्या होगा कि अगर आपके मरने के बाद आपका जितना भी सरमाया है उसका 20-25% आप ही के लिए खर्च हो जाए, आपके मरने के बाद आपके लिए सदका जारिया हो जाए, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई कुआं, कोई यतीम खाना, बहुत सारे सदका जारिया के काम है। आपको जो पसंद आता है, किसी अच्छी तंजीम को आपको लगता है कि यार ये लोग अच्छा काम करते हैं, इनको दे देना, ये मेरे लिए सदका जारिया का काम करेंगे,
تو آپ کے تو وارے نہیں آرے ہو جائیں گے. لیکن کلیئر کر کے جائیں, جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیں. اور میں آج دوبارہ, اللہ کرے میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچے, بہت سارے میسیجز آتے ہیں بہنوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دے رہے. وہ بیچاریاں کیا کریں, اپنے بھائیوں سے کیسے لڑیں؟ خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں, جو جن کا حق ہے وہ انہیں نہیں دے رہے. یہ حق تمہیں برباد کر دے گا. وہ بہن تو بیچاری کچھ نہیں کہہ پائے گی, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جو یتیم کا مال ہے وہ بھی پورا ادا کریں. اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں, ان کو اب بھی نہیں دے سکتے, تو علماء کرام کے پاس جائیں, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں, کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا پورا مال ان کا ملے. یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کو کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے, وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں, ابھی بچپن میں بھی ان کی خیر خواہی ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو, دین سیکھیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا, قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر, یہ ایک جگہ پر نہیں, قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. تو یہ نہ سوچیں کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچیں کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. یہ الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کہتے نا آپس میں رضامندی سے ڈیلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں, یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے, اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کرنا, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں. بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, اور بہنیں یہ میری بہن ہے اور میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟ تھوڑے سال تو رہ گئے, پھر سب نے جانا ہے. جدھر جانا ہے, اگر ادھر مار پڑنی ہے, ادھر عذاب ہونا ہے, ایک روپیہ بھی زندگی میں کسی کا نہ رکھیں. وارث کا حق ہے پورا دے دیں, کاروبار میں کسی کا حق ہے پورا دے دیں, مزدور کا حق ہے پورا دے دیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں سب کا حق دے دو, ورنہ آخرت میں نہیں دے سکے. ادھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اچھا, یہاں ایک آگے عورتوں پر اسی ایک ہی آیت ہے, میں صرف وراثت کی بات نہیں ہوئی ہے, عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو.
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے، اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے، اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے، یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا۔ جناب یہ اسلام ہے، یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں۔ آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں، اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور پھر کیا فرمایا، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی، عورتوں کے لیے سکون، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا۔ بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، دین کی طرف نہیں آیا۔ اب ذرا غور کیجئے، مسئلہ جو نسوانیت ہے، فیمنزم ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے۔ ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفہ تھے، جو فلسفی تھے، انہوں نے بہت مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا۔ کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے اسے شیطان کہا، کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ آج دیکھ لیں ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں، یہ عقل پرست دین بیزار غیر مسلم انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ غور کیجئے نا، دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی۔ یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے؟ مردوں کی آئٹم بیچنی ہے، مردوں کی چیز بیچنی ہے، اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے۔ یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا۔ صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، بہن ہو تو عزت ہوتی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے نا، پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا اسی آیت میں ایک اور جز بڑا کمال کا بیان ہوا، وہاں یہ ارشاد ہوا کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر رہے ہوتے، نہ کھانا پراپر دے رہے ہیں، نہ لباس دے رہے ہیں، بلکہ زیادتی کر رہے ہیں، اور جناب بعض اوقات تو شوہر فرعون بن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت کو کبھی مار رہا ہے۔ وہ کیسا مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ کون سی جمع مردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت تو دیکھیں کہ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا، کیا پیار اور محبت کا ماحول تھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے جتنا محبت اور پیار کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں وہ باہر والے نہیں ہیں۔ ہم باہر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بندہ گھر کے باہر مرد بن کر رہے اور گھر میں جائے تو گھر والوں کی طرح بچہ بن جائے، گھر میں ایک گھر کا ممبر بن کے رہے۔ ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے، گھر میں آفیسر بن جاتے ہیں۔ نہیں جناب، گھر والے پیار کے جو ہے وہ متمنی بھی ہیں اور ان کا حق بھی ہے۔ اب یہاں ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے۔ یہ آخری بات ہے اس آیت کا، جو آخری جز ہے بڑے کمال کا، کہ مثال کے طور پہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی، اس کی کوئی بد زبانی ہے یا جناب اس کی خوبصورتی آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے معاملات آپ کو کچھ کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے،
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو. بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اچھا، یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا ہے. یقین کریں پیارے اسلامی بھائی، جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا، ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہے کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں. نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا، نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی، نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا، میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے اب ذرا سنیے گا. یہ آیت ذرا دل کے اندر بٹھا لیجئے، آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اس کا جز پڑھ رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو، علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا، دل بڑا لگ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے، پسند ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے. مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے، ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات یاد کر لو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ابھی اگر یہ آیت یاد رہے نا تو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمیں پسند بہت تھی، نہیں ہوئی، نہیں ملی، سودا نہیں ملا، ڈیل نہیں ملی، کاروبار نہیں ہوا، رشتہ نہیں ہوا، پسند کی چیز تھی نہیں ملی، دل کو منا لو نا یہی میرے لیے اچھی نہیں ہوگی، جبھی تو نہیں ملی نا، اللہ نے نہیں دی ہے. اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ بری لگ رہی ہے، یار یہ کیوں آ گئی میرے ساتھ، یہ زندگی میں کیوں ہو گیا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اور فرمایا کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، آگے کیا فرمایا؟ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو زندگی میں ریگریٹس کو کم کیجئے، ٹینشنز کو کم کیجئے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کیجئے. اگر فیملی میں کہیں شادی ہو گئی ہے، اب جناب فیملی بن گئی ہے تو جلدی نہ کیجئے فیصلہ کرنے پر. آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے، ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی. ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو. چلے میں ایک آخری بات نوجوانوں سے کہہ لیتا ہوں، جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے، جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی. یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا. میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان. کیا ہوا بھائی؟ بڑی دعاؤں سے شادی کی، شادی کے بعد گھر میں جھگڑے اتنے، ماں کو بیوی پسند نہیں، بیوی کو ماں پسند نہیں، ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض، بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض. میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے، میں ختم کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں. تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں، شاید کسی کا گھر بچ جائے، کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. فیصلے میں جلدی مت کرنا. جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو، ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے، جناب وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مزاج الگ ہے، گھر والوں کا مزاج الگ ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں. اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے، فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے، اس لیے آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی، تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، بیوی بھی سمجھ جاتی ہے، اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں، جلدی نہ کیا کرو، یہ فیصلہ کر. یہ عورتیں بھی بہت کر، لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں. ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، مجھے طلاق چاہیے. اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق. اللہ کے بندوں، طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے.
اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں. 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی, میرا ابا مجھے رکھے گا. ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے لوگ طلاق میں, اتنا جلدی فیصلہ. قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو, فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ, ٹائم لگتا ہے. یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے. ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو, ابھی فیصلہ کرو, ابھی طلاق دو. یہ مرد, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی. ان کا تو کام ہی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی, اور میری ماں باپ سے بھی گزارش. یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں, فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا. کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں, بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو, ٹائم دیں. کچھ وقت لگتا ہے, اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور